ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله الذي أرضع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ معزز محترم بزرگوں، دوستو، ہم عمر ساتھیو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور وہ جس نے سچائی کو قبول کیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کو لے کر آیا، اس سے مراد کون؟ وہ صدق بہ، اور جس نے سچائی کو قبول کیا، اس سے مراد کون ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو سچائی کو لے کر آیا، اس سے مراد جناب محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اس سچائی کو قبول کیا، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ سچائی کو لانے والے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے پہلے جس نے اس سچائی کو قبول کیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ۔ ابو بکر ان کی کنیت، ابو بکر ان کی کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے۔ نام اور کنیت میں فرق کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جس بھی مردانہ نام سے پہلے اگر ابو کا لفظ لگے تو سمجھ لینا یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے، اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ مردانہ کوئی نام ہو
اور اس سے پہلے اگر ابو کا لفظ لگ جائے تو اس کا مطلب سمجھ لینا آپ کہ ان کا اوریجنل نام نہیں ہے، بلکہ یہ پکارنے والا کنیت، پکارنے کے لیے یہ نام دیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں کنیت۔ مردوں کے نام سے پہلے ابو کا لفظ لگتا ہے اور عورتوں کے نام سے پہلے کا لفظ لگے گا۔ کیا لگے گا؟ جیسے الخیر، عورتوں میں نام ہو، کسی کا نام اگر ایسا ہو الخیر، تو وہ نام نہیں ہے، وہ ان کی کنیت ہے۔ اسی طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے ذرا جواب دیں، اگر نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں، میں بتا دوں گا۔ ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام کتنے ہیں؟ فقیہ امام 4، کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ہمارے امام کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ہاں، امام اعظم انہوں نے کہا ابو، تو یہ کیا ہوگا؟ ان کا نام ہے؟ ہاں، کیا یہ کنیت ہے۔ ابو حنیفہ کنیت ہے، ان کا نام ہے نعمان۔ نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ ابھی ابو حنیفہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ یہ کنیت ہے؟ میں سمجھا چکا ابھی کیوں اس کو کنیت کہیں گے آپ؟ نام سے پہلے ابو لگا، اس لیے یہ کنیت ہے۔ جیسے حضرت مولا علی جو ہے شیر خدا ان کا لقب ہے، حیدر لقب ہے، علی ان کا نام ہے، اور ان کی کنیت ہے ابو الحسن۔ کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن۔ ہمارے آقا کا نام بولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نام ہے حضور کا؟ اور حضور کی کنیت ہے ابو القاسم۔ ہمارے آقا کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ ابو بکر کنیت، صدیق لقب ہے، ایک اور لقب ہے حضرت کا عتیق۔ عتیق بھی حضرت کا لقب ہے۔ یہ لقب کس نے دیا؟ فرماتے ہیں کہ عتیق کا لقب حضور نے دیا۔ ابو بکر کو عتیق کا لقب خود حضور نے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ عتیق کا معنی آزاد ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا انت عتیق من النار، ابو بکر وہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، اس لیے ان کا یہ لقب پڑا کہ عتیق ہیں۔ اور صدیق کا لقب کس نے دیا؟ تو فرماتے ہیں یہ لقب اللہ نے دیا۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ اور یہ کب اور کیسے ملا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اور اس زمانے میں معراج میں تشریف لے گئے۔ معراج میں جانا مطلب آسمانوں پہ جانا، آسمانوں سے آگے لامکاں میں جانا، اور اللہ سے ملاقات کرنا، اور ملاقات کر کے رات کے مختصر حصے میں واپس مکہ شریف آنا۔ تو پہلے مکہ سے آپ بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کا سفر ہوا، اور یہ ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات معراج فرمائی، دوسرے دن صبح آپ حرم کعبہ میں آئے، یعنی جہاں ہمارا کعبہ ہے اس کے آس پاس جو مسجد ہے
اب پہلے تو وہ مسجد نہیں تھی، ایک میدان تھا، وہاں تشریف لائے تو ابو جہل جو کٹر قسم کا حضور کا دشمن تھا، حضور پر ایمان نہیں لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حرم میں آئے تو یہ بدبخت دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کچھ نئی بات ہے کیا؟ یہ حضور کا مذاق اڑاتا تھا شیطان. آج کچھ نئی بات ہے جسے آپ بتانا چاہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. کہا کیا ہے؟ کہا رات کو میں یہاں سویا تھا اپنی چچازاد بہن کے گھر پہ، حضرت ام ہانی کے مکان پر، اور رات ہی کو اللہ کے فرشتے میرے پاس آئے، خاص طور سے جبریل علیہ السلام، اور مجھے ایک سواری پر سوار کیا اور میں یہاں سے بیت المقدس گیا. بیت المقدس کا جو سفر مکہ سے ہے، یعنی یہ ہے فلسطین میں، ملک شام، وہاں بیت المقدس ہے، مسجد اقصی بھی اس کو کہا جاتا ہے. کہ میں وہاں گیا. اب اس زمانے میں اونٹ کے ذریعے سے مکہ سے بیت المقدس کا سفر تھا 2 مہینے کا. اور حضور فرما رہا میں رات کو یہاں سویا تھا، پھر مجھے اٹھایا گیا اور میں وہاں گیا. وہاں جا کر میں نے نبیوں کی امامت کی، میرے پیچھے نبیوں نے نماز پڑھی. وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا، اپنے رب سے ملاقات کیا اور پھر میں واپس آیا. ابو جہل کہنے لگا کہ جب آپ واپس آئے تو رات ہی تھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں رات ہی کو گیا اور رات ہی میں صبح ہونے سے پہلے یہاں آ چکا تھا. تو ابو جہل کہنے لگا کیا یہ بات تم اور لوگوں کے بیچ میں بولو گے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں بولوں گا، ضرور بولوں گا. اس نے لوگوں کو بلایا، او لوگوں آؤ ایک اور نئی بات سنو کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں. جب سارے لوگ جمع ہوئے پھر کہا کہ وہ بتائیے. اب حضور نے وہ معراج والا مختصر واقعہ بیان کیا. اب وہ ٹانگیں اٹھا کے ہنسنے لگا کہ اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں جھوٹ ہو سکتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی مخالف آدمی کوئی ہوتا ہے نا تو مخالفت میں وہ موقع تلاش کرتا ہے، کہیں کوئی کمی مجھے مل جائے تو میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ دوں تاکہ اس کا مذاق بن جائے، ٹھٹا ہو جائے. اب سارے لوگ پریشان تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ لوگوں نے ابو جہل سے کہنے لگے کہ یار یہ تو عجیب و غریب بات ہے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ جس طرح یہ رات والا واقعہ سنا رہے نا، جیسا یہ جھوٹ ہے ایسے ہی یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے. معاذ اللہ، وہ لوگوں کا اس طرح ذہن بنانا چاہتا تھا. اب اس نے دیکھا کہ لوگ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اتنا بڑا جھوٹ. وہ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گیا، جا کے دروازہ کھلا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا یار ابوبکر مجھے ایک بات بتاؤ. کہا کیا؟ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی رات کو یہاں مکہ میں تھا اور رات ہی کو یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی اور راتوں رات واپس آ جائے. کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ اب ظاہر بات ہے سمپل سوال ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہ، یہ کوئی ماننے والی بات ہے. اونٹ کے ذریعے سفر ہو تو 2 مہینے کا سفر بیت المقدس ہے، وہاں سے آسمانوں پہ جانا اور 7 آسمانوں کی سیر کرنا اور وہاں سے پلٹ کے راتوں رات واپس آیا نہ کرنا، یہ مانا ہی نہیں جا سکتا، یہ جھوٹ ہے. اب اس شیطان نے دیکھا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا ہے تو فوراً بول پڑا جانتے ہو یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر نے کہا کون کہہ رہا ہے؟ کہ تمہارے نبی نے کہا ہے
اب حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگی اچھا انہوں نے کہا ہے، پہلے بتانا چاہیے نا، اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچی بات ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ اچھل پڑا، وہ کہنے لگا یار تمہارے جیسا آدمی ابھی تم کہہ رہے کہ مانا ہی نہیں جا سکتا، اور ابھی کہہ رہے ہو کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں اسے مانتا ہوں، کہ یہ متضاد باتیں کیوں، آپس میں ٹکرا رہی ہیں باتیں۔ تو ابو جہل سے حضرت ابو بکر نے کہا کہ نادان، خالی جانے آنے کی بات کر رہا ہے تو، میں نے تو ان کے کہنے پر ہی خدا کو مانا ہے، جنت میں نے نہیں دیکھی، انہوں نے کہا جنت ہے تو میں نے مانا ہے، میں نے دوزخ نہیں دیکھی، انہوں نے کہا کہ دوزخ ہے میں نے مان لیا۔ جب جنت کو ان کے کہنے پر مانتا ہوں، جہنم کو ان کے کہنے پر مانتا ہوں، اللہ کو ان کے کہنے پر مانتا ہوں، تو خالی جانے آنے کو نہ مانوں۔ اب وہ منہ تکتا رہ گیا۔ ابو بکر صدیق سیدھے حرم میں آئے، اور حرم میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آ کر کے سلام کیا، بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے نا مجھے رات والا واقعہ سنائیے نا، کیسے کیسے ہوا، کہاں کہاں گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بتا رہے ہیں، معراج کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں یہاں سویا تھا، جبریل فرشتوں کے ساتھ آئے، براق نامی ایک سواری لائے، مجھے اس پر بٹھایا، یہ بات حضور بتا رہے ہیں۔ اور ابو بکر کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، جبریل آئے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، میں اس پر بیٹھا، کہا صدقتا یا رسول اللہ، کہا آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ، پھر وہ سواری مجھے لے کر گئی، کہا صدقتا یا رسول اللہ، میں بیت المقدس گیا، کہا اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے ہیں، کہا وہاں سارے نبی موجود تھے، پھر میں مصلی پر گیا، میں نے سب کی امامت کی، وہاں سے میں آسمانوں پر گیا، لا مقامے گیا، اللہ سے ملاقات کی، ہر بات پر ابو بکر کہتے تھے صدقتا صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ معراج کا واقعہ مکمل ہوا اور جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ آج کے بعد ابو بکر کا لقب صدیق ہوگا، تو ان کا لقب پڑ گیا صدیق اکبر۔ خالی صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو صدقتا کا لفظ ہے نا، صدقتا یعنی آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے عموماً ہماری اپنی زبان میں بھی اگر آپ بولیں تو یہ کب ہوتا ہے، مثلا ہمارے حافظ و قاری مولانا اسماعیل صاحب ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے گئے، مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل، مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور راستے میں جو کچھ معاملہ ہوا وہ سب ہم نے دیکھا کرا اور واپس یہاں آئے۔ یہاں آنے کے بعد یہ آپ کو اپنے سفر کا واقعہ سنا رہا ہے، اب میں بھی بیٹھا ہوا، اب یہ کہیں گے یہاں سے ہم سورت اسٹیشن گئے، وہاں سے ایک ٹرین میں ہم بیٹھے، تو میں کہوں گا ہاں سچی بات ہے۔ پھر ٹی سی آیا، اس نے میرے ساتھ یہ بات کی، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے کہا سچی بات ہے۔ اب یہ سچی بات ہے کیوں کہوں گا میں؟ کیونکہ میں ساتھ تھا۔ آپ نہیں کہیں گے کہ سچی بات ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کہیں گے آپ بول رہے ہیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، مگر جس نے دیکھا ہے وہ کہے گا سچی بات ہے۔ ابو بکر ساتھ نہیں تھے مگر حضور کی ہر بات پر کہتے ہیں آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ اب انہوں نے صدقتا 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 اتنی مرتبہ بولا کہ اللہ نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ ہیں جناب ابو بکر صدیق، اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا صدیق۔ یہ صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا، صدیق کا معنی، اور صادق کا معنی بھی ہوتا ہے سچا۔ صادق یعنی سچ بولنے والا، صدیق وہ بھی سچ بولنے والا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ بھئی صادق تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن صدیق جیسی کوئی بولے صدیق تو سیدھے ابو بکر کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ صادق اور صدیق صرف تھوڑا مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ سچ بولنے والا۔ صادق سچ بولنے والا، صدیق زیادہ سچ بولنے والا۔
زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ بھی لکھا کہ صادق سچ بولنے والا، صدیق زیادہ سچ بولنے والا. فرماتے ہیں دوسرا ڈیفرنس اس میں یہ ہے کہ صادق وہ جیسا ہوا ہے ایسے ہی بولے، واقعہ جیسا ہوا ویسے ہی جو بولے اسے کہتے ہیں صادق. اور صدیق وہ جو بولے ویسا ہو جائے. ذہن حاضر ہے؟ صادق وہ جیسے ہوا ہے ایسے بولے، اور صدیق وہ جو بول دے وہ ہو جائے. تو کہا ابو بکر صادق نہیں ہے، صرف وہ صادق تو ہے کہ جیسا ہوتا ہے ایسا بتاتے ہیں، مگر وہ صدیق بھی ہے کہ جیسا وہ بول دیتے ہیں اللہ ویسا فرما دیتا ہے، اللہ ویسے کروا دیتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام کیا ہے؟ بولیے سب بولیے، ماشاءاللہ بولیے کیا نام ہے؟ عبداللہ. ابو بکر کیا ہے؟ کنیت ہے. صدیق کیا ہے؟ اور دوسرا ایک اور لقب ہے، کیا ہے؟ بولی یاد رکھیے کیا ہے؟ عتیق ہے نا. آج کل فیشن چلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ ایسے حضرات. انڈین کرکٹ ٹیم کا کپتان کون؟ بولا نا بچہ. ہاں جی. کس نے کب سنچری لگائی؟ 50 رن کتنے بنائے؟ ورلڈ کپ کون سے سال کا انڈیا ٹیم جیت کے آئی تھی؟ وہ سارا نالج ہمارے پاس ہے، مگر اپنے بزرگوں کے بارے میں جانکاری ہم کو نہیں ہے. یاد رکھو کرکٹروں کی ہسٹری مرنے کے بعد کام نہیں آئے گی. کسی کرکٹر کو آپ جانے نہ جانے کوئی فرق پڑنے والا، لیکن ابو بکر کو خالی جان لوگے تو بخشش ہو جائے گی. تو ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو جانکاری رکھنے کی ضرورت ہے. بولو ابو بکر کا لقب کون کون سا ہے؟ صدیق اور عتیق. ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ نام ہے ان کا. دنیا کے سب سے پہلے مسلمان، دنیا کے سب سے پہلے مسلمان، اور ہمارے آپ کے آقا، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پختہ مضبوط دوست. اور دوستی اتنی مضبوط اور اتنی پختہ دوستی تھی کہ بچپن سے لے کر بچپن میں دوستی ہو گئی، اور پھر کبھی وہ دوستی ٹوٹی نہیں. اتنی ٹھوس بچپن بھی ساتھ ساتھ گزرا. اور ظاہر بات ہے کسی کے ساتھ جب یاری دوستی ہوتی ہے نا، اور برسوں جب چلتی ہے، برسوں تک، تو کسی کے ساتھ دوستی قائم اس وقت ہوتی ہے جب دونوں کا نیچر ایک جیسا ہو. آیا نا، ایک آسمان ہو ایک زمین ہو، دوستی ہوگی. مزاج ایک جیسا ہو، خیالات ملتے جلتے ہوں، ہے نا، نیچر ایک جیسا ہو تو دوستی ہو جاتی ہے. اب ظاہر بات ہے حضور کا اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب آپ اخلاق عظیمہ پر ہو. اب جن کا نیچر قرآن بیان کرے ان کے ساتھ دوستی ابو بکر کی ہے تو ماننا پڑے گا دونوں کا نیچر ملتا ہے، اخلاق ملتا ہے، کردار ملتا ہے. اسی لیے دونوں کی ایسی پختہ دوستی کہ بچپن بھی ساتھ گزارا، لڑکپن ساتھ گزارا، جوانی ساتھ گزاری، اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے. مکہ میں ایک ہی محلے میں مسفلہ ایک جگہ ہے مکہ المکرمہ میں، وہاں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی مکان تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مکان جہاں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے، وہ مکان ایک ہی محلے میں تھا. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ہر کسی نے جس کے سامنے میں نے دین پیش کیا، اسلام کی دعوت پیش کی، جس کو میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، جس سے بھی میں نے کہا ہر کوئی سوال کرتا تھا آپ نبی ہیں، ثبوت کیا، دلیل کیا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، آپ نبی ہیں تو کوئی کمال دکھا دو، کوئی کرشمہ دکھا دو، کوئی معجزہ دکھا دو، اگر معجزہ دکھاؤ گے تب میں نبی مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا، میں معجزہ دکھاتا تب وہ مان لیتا یا انکار کر دیتا۔ فرمایا جس کو میں نے اپنے نبی ہونے، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانے کی دعوت دی، ہر کسی نے کیوں، کیا، کیسا، یہ سب کچھ حجت کرتا رہا، معجزے مانگتا رہا، بس تنہا ابو بکر وہ ہے کہ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ابو بکر نے کہا تم سچ کہتے ہو، میں مانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، کہا اللہ ایک ہے، کہا تم نے کہا ایک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہر کسی نے ایمان لانے میں چوں چرا کیا، اب مگر ابو بکر سے میں نے کہا کلمہ پڑھ، اس نے پڑھ لیا، میں نبی ہوں، مان لیا، اللہ ایک ہے، مان لیا، کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں۔ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی بحث و مباحثے کے جس نے مجھ پر ایمان لایا وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے گا ابو بکر صدیق نے جیسا ایمان قبول کیا ہے نا، یقین جانے آپ کہ ہم تو ان کے صدقے میں مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں نا۔ اور ماننا جو ہوتا ہے نا، یہ ماننا، حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا مان لیا تھا کہ اپنی آنکھ سے زیادہ نبی پر بھروسہ، اپنے کان سے زیادہ نبی پر بھروسہ، وہ جو کہہ دیں وہ کہہ دیں، فائنل ہو گئے، کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے، عقلی اعتبار سے عقل سے ورا ہو، عقل سے دور بات ہو، عقل سے اوپر والی بات ہو، سمجھ میں آئے نہ آئے، حضور نے کہہ دیا ایسا ہے تو کہا بس ٹھیک ہے۔ یقین جانے آپ بعض اوقات ایسے بھی معاملے آئے کہ صحابہ ہل گئے، خاص طور سے صلح حدیبیہ ہوا یہ تھا کہ حضور مکہ میں رہتے تھے پہلے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت بلال وغیرہ، یہ سب کہاں کے رہنے والے لوگ ہیں؟ حضور کا گھر اصلی کہاں تھا؟ مکہ میں، مگر حضور کا مزار کہاں ہے؟ ابو بکر کا مزار، حضرت عمر کا مدینہ شریف۔ جب مکہ کے رہنے والے تھے تو مزار یہاں کیوں بنا؟ ہجرت کی انہوں نے، مکہ سے ہجرت کی مدینہ۔ اب مکہ سے ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ وہاں دشمنوں نے بہت زیادہ حضور کو ستایا، صحابہ کو پریشان کیا۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ سے کہو کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اور اے محبوب آپ بھی تشریف لے جائیں۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ حضور 10 سال۔ کتنے؟ 10 سال رہے۔ جب قریب مدینہ آئے ہوئے 6 سال گزرے تھے تو مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی، اور اسی 6 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ ہم کعبے کا طواف کریں گے، ہم عمرہ کریں گے۔ صحابہ بڑے خوش کہ تقریباً مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے، کعبہ شریف دیکھنا نصیب نہیں ہوا، عبادت کا ذوق تھا ان کے اندر، شوق تھا کہ انشاءاللہ ہم کعبے کا طواف کریں گے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو عمرہ کرتے ہیں،
اور صحابہ کرام احرام کے کپڑے لے کر اور قربانی کے جانور لے کر نکل پڑے. اس وقت تقریباً 1500 صحابہ تھے حضور کے ساتھ. کتنے؟ 1500 کی تعداد تھی. نکلے. ادھر مکہ والوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں. وہ اٹینشن ہو گئے. بھائی قبیلہ جو وہاں کا تھا قریشیوں کا، مکہ کے رہنے والے اپنے آپ کو بہت ٹھاکر سمجھتے تھے، سورما سمجھتے تھے. کہ ہم نے تو ان کو یہاں سے نکالا ہے، اب اگر یہ مکہ شریف آ کر کعبے کا طواف کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، یہ طاقتور مانے جائیں گے، پورے عرب میں ہماری چھاپ خراب ہو جائے گی. انہوں نے جو ٹھاکری بنا کے رکھی تھی کہ وہ ختم ہو جائے گی. کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے پیغمبر کو ہم کعبے کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب حدیبیہ ایک جگہ ہے مکہ شریف سے قریب ہے، وہاں ہمارے آقا نے پڑاؤ کیا. سارے صحابہ رکے ہوئے تھے تو مکہ کی طرف سے انہوں نے ایک نمائندہ اپنا بھیجا اور کہا کہ اگر وہ زبردستی آنا چاہیں تو ہم پھر جنگ کریں گے، ہم لڑیں گے، انہیں مکہ آنے نہیں دیا جائے گا. تو وہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. تو سرکار نے فرمایا کہ بھائی ہم لوگ جنگ کرنے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، عبادت کرنی ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. طواف کریں گے، عمرہ مکمل کریں گے، قربانیاں کریں گے جانوروں کی اور واپس چلے جائیں گے. وہ واپس گیا بندہ، جا کر ان لوگوں کو بتایا کہ بھئی وہ کوئی لڑنے وڑنے کی ارادے سے نہیں آئے، جنگ نہیں کرنی ہے ان کو، وہ تو اللہ گھر کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہ، پھر بھی تو ہماری ناک کٹ جائے گی نا، سوسائٹی میں عزت کیا رہے گی، پورے عرب میں ہماری بدنامی ہو جائے گی. کہنا ایسا نہیں ہوگا. تو کہا اب کیا کیا جائے؟ اب اپنا ایک ٹانگ اونچی بھی رکھنی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے وہ وقت ایسا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیتے نا تو مکہ والوں کے 12 بچ جاتے. لیکن سرکار چاہتے نہیں تھے کہ جنگ ہو، لڑائی ہو. بہرحال یہ ہوا کہ انہوں نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا اور یہ کہا کہ ابھی ہم صلح کر لیتے ہیں، اس سال تو تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اگلے سال آنا. اور اگلے سال بھی ایک آدمی کے پاس ایک ہی تلوار رہے گی اور وہ بھی نیام میں رہے گی. اس وقت تلوار نیزے یہ عام چیز تھی، ہر بندہ اپنے ساتھ رکھتا تھا. کہ ایک تلوار کی اجازت ہوگی، وہ بھی نیام میں ہوگی اور وہ بھی اگلے سال. اس سال کوئی اجازت نہیں، مگر ہم آپس میں صلح کرتے ہیں کہ آپس میں ہم لڑیں گے بھی نہیں. اب وہ صلح نامہ کے لیے آئے. حضور نے کہا ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں، اگلے 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اب صلح نامہ لکھا جانے لگا. مکہ سے جو نمائندہ آیا تھا وہ حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہے، حضور لکھوا رہے ہیں. تو لکھنے والا جو کاتب تھا اس سے حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب صحابہ بھی ہیں اور مکہ سے جو آئے تھے وہ بھی ہیں. اب جیسی وہ بسم اللہ لکھنے لگا تو مکہ کا ایک بندہ بولا کہ یہ بسم اللہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے، یہ صلح نامہ کے اوپر بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا اللہ سے بھی اعتراض ہے تم کو؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہ، یہ نام نہیں چلے گا، ہم نے تمہارے منہ سے سنا ہے، ہمارا جو رواج ہے باسمی تعالی وہ لکھو. حضور نے کہا کوئی بات نہیں، وہ لکھو. پھر کہا یہ لکھو، یہ صلح نامہ قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے. اب جیسے لکھنے والے نے یہ لکھا اور محمد الرسول اللہ لکھا تو مکہ والا چیخ پڑا. کہا کہ یہ رسول اللہ نہیں چلے گا، ہم تمہیں اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں.
ہمارا تمہارا جھگڑا ہی ہے، اگر آپ کو ہم اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر یہ جھگڑے کی نوبت ہی نہ آتی۔ کہ یہ رسول اللہ مٹاؤ اور سیدھے محمد ابن عبداللہ لکھو، وہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو ویسا کرو۔ حضرت علی سے فرمایا کہ جہاں رسول اللہ لکھا ہے اسے مٹا دو۔ حضرت علی تڑپ گئے کہ یا رسول اللہ جان دے سکتا ہوں لیکن لفظ رسول اللہ پر قلم نہیں چلا سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مٹا دو، تو کہ یا رسول اللہ اپنے آپ کو مٹانا آسان ہے مگر آپ کے نام کو مٹانا یہ میرے غیرت ایمانی کو گوارا نہیں ہے۔ لہذا حضور نے خود قلم لیا اور قلم لے کر رسول اللہ کو مٹایا اور فرمایا اب لکھو ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ اب وہ لکھا گیا۔ اب ظاہر بات ہے جو حضور کے دیوانے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا علی ہیں، بڑے عاشق ہیں، اب جب یہ معاملہ دیکھتے ہوں گے تو سب اونچے نیچے ہوتے ہوں گے نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اگر حضور ابھی اشارہ کر دے نا ان کی سب کی گردنیں اڑا دیں گے۔ اب اونچے نیچے ہو رہے ہیں، برداشت سے باہر ہو رہی ہے بات۔ اب اس میں باقاعدہ طور پر شرطیں لکھی جا رہی ہیں، بہت ساری شرطیں، اور قریب ہر شرط وہ تھی جس میں لگتا تھا کہ مکہ والوں سے دب کر ہم صلح کر رہے ہیں، ڈر کے صلح کی جا رہی ہے۔ اب صحابہ تڑپ جاتے تھے اور حضور فرماتے تھے ٹھیک ہے لکھو، ٹھیک ہے یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا۔ انہی شرطوں میں ایک شرط یہ آئی کہ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان ایمان چھوڑ کر مکہ آئے گا بھاگ کے تو مکہ والے اسے ریٹرن نہیں کریں گے، اور اگر مکہ میں کوئی مسلمان رہتا ہو اور وہ اگر بھاگ کر مدینہ آ جائے تو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اسے واپس کرنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھ دو۔ اب حضرت عمر پریشان، عثمان غنی پریشان، صحابہ پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ اکرام کہ رسول اللہ اتنی شرطیں؟ سرکار نے فرمایا کہ چپ رہو، لکھنے دو۔ اب اتنے میں قبیلہ ثقیف کا اس میں بندہ تھا نمائندہ جو لکھنے کے لیے صلح کرانے آیا تھا، اس کا بیٹا پکا مسلمان ابو جندل ان کا نام تھا، وہ وہاں کافروں کی قید میں تھا مکہ میں۔ اب اس پر روز آنا کوڑے پڑتے تھے، خوب اذیتیں دی جاتی تھی، وہ کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہوا اور بھاگ کر اسے پتا چلا کہ حدیبیہ کے مقام پر حضور کے صحابہ بھی ہیں، حضور بھی ہیں۔ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، زنجیروں میں باندھے ہوئے، اپنی زنجیروں کو گھسیٹتے ہوئے حدیبیہ آ کے پہنچے اور سوچا کہ مجھے یہ جو روزانہ ظلم ہو رہا ہے، مجھ پر مار دھاڑ ہو رہی ہے، میں اب اس سے بچ جاؤں گا، مسلمان کے ساتھ میں مدینہ چلا جاؤں گا۔ وہاں جب آئے تو ان کا باپ ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ اس نے حضور سے کہا کہ میرا لڑکا وہاں سے بھاگ کے آیا ہے اور اس میں اپن نے شرط لکھی ہے کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کے آئے گا تو آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ اب وہ جو صحابی ابو جندل ہیں وہ رو رہے ہیں، اپنے زخم دکھا رہے ہیں کہ مجھے اتنا مارتے ہیں، مجھے آگ کے شولوں پہ لٹایا جاتا ہے، مجھے کوڑے مارے جاتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، لہذا خدا کے لیے مجھے واپس نہ بھیجو۔ اب صحابہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے والد سے باپ سے کہا کہ دیکھو ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اور اس پر عمل اس وقت ہوگا جب دونوں کی دستخطیں ہوگی، ابھی تو جاری ہے نا کام، جب دستخط ہوگی تب فائنل ہوگا، اور دستخط سے پہلے تمہارا لڑکا آ گیا اور اس کی خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے تو اسے رہنے دو نا۔ تو وہ کہنے لگا نہ، پھر مجھے صلح نہیں کرنی، لڑکے کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ اب صحابہ کی بے چینی اتنی بڑھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لے جاؤ آگے لکھو۔ اب وہ صحابہ کرام اتنے بے چین بے قرار ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، یہ کتنا دب دب کے ہم اتنے کمزور تھوڑی ہیں، جب کمزور تھے تب برداشت کر لیا تھا، اب تو اللہ نے طاقت دی ہے، اب تو ہماری جماعت بڑی ہے، ہمارے تعداد زیادہ ہے، لہٰذا حضرت عمر فاروق اعظم جلالی آدمی تھے، حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ
کہ ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک ہمارا رب سچا ہے۔ کہا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے گھر کعبے کا طواف کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں کہا تھا۔ تو کہا پھر یہ دب دب کے شرطیں ماننا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا عمر یہ تو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کعبے کا طواف کریں گے، مگر یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ کہاں یہ تو آپ نے نہیں کہا تھا، لیکن اتنا دب دب کے؟ حضور نے فرمایا چپ کرو۔ اب وہ ان کا تیور بدلا ہوا، کہتے ہیں یہاں تک کہ میں وہاں سے اٹھا اور ابو بکر اس وقت خیمے میں چلے گئے تھے، میں ان کے پاس گیا، ان کی چادر میں نے پکڑ کے کھینچی اور میں نے کہا ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ان کی ہر شرط مانی جا رہی ہے، اپنی شرطیں منوائی نہیں جا رہی ہے۔ کہا تمہیں کچھ ہوش ہے؟ ہمارا بھائی بھاگتا دوڑتا گرتا پڑتا ہمارے پاس آیا، اسے مار مار کے اس کی حالت انہوں نے خراب کی ہے، اب اسے واپس بھیجا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اتنا جلال میں تھا، سارے صحابہ بے چین تھے، مگر ابو بکر صدیق بالکل مطمئن، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور جب میں چیخ چیخ کر یہ باتیں کہی نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بس میرے پیٹھ پہ ہاتھ مارا اور اتنا کہا عمر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ گئے؟ سمجھے تو سبحان اللہ کہے نا۔ یعنی وہ ان کو ٹینشن آ رہی ہے یار، اتنی باتیں منوائی جا رہی ہے، ہم سے منوائی جا رہی ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مانو، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مانو۔ اتنا دب کے جبکہ ہم حق پر ہے، ہمارا دین حق پر ہے، ہمارا رب سچا ہے، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جس کا طواف کرنے جانا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، وہاں سیٹیاں بجائی جا رہی ہے، وہ ننگے ناچ رہے ہیں حرم میں، ان کا تو سب چل رہا ہے اور ہم پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے۔ وہ بے چین تھے، مگر کہتے ہیں ابو بکر صدیق بالکل مطمئن تھے۔ جب میں نے چیخ چیخ کر شکایت کی تو مجھ سے صرف اتنا کہا کہ بس ان کا دامن پکڑے رہو، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن مجھے پتا چلا کہ ابو بکر تیرا ایمان جتنا مضبوط ہے نا اتنا ہم میں سے کسی کا نہیں۔ حضور کی ذات پر اتنا تیقن، اتنا یقین کہ چاہے کچھ ہو جائے، میری عقل کچھ کہے، مگر حضور کی زبان سے جو نکل گیا سو نکل گیا، بس مجھے ماننا۔ یہ ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، بلکہ سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی ابو بکر کا ایمان وزندار نکلے گا۔ اتنا پختہ عقیدہ اور ایمان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تھا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بہت مالدار آدمی تھے، دولت مند آدمی تھے، تاجر تھے، مگر جب ایمان لے آئے نا، کلمہ پڑھا، اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا، لیکن ابو بکر صدیق نے زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی۔ کلمہ پڑھا، اس وقت وہ ایمان میں داخل ہوئے، مگر موحد پہلے سے تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی تو ان کے والد ابو قحافہ، ابو کیا یہ نام ہے کہ ان کا؟ بولیے
کنیت ہے. کیوں کنیت ہے قحافہ؟ ابو قحافہ کیونکہ ان کے قحافہ سے آگے ابو لکھا ہوا ہے. ابو بکر صدیق کے ابا کا نام ہے عثمان. کیا نام ہے؟ معلوم تھا؟ یاد رکھیں گے آپ. حضرت ابو بکر کے والد کا نام کیا ہے؟ عثمان ہے. ان کی کنیت ہے ابو قحافہ. 7 سال کے بچے کو لے گئے بت خانے میں اور وہاں لے جا کر کہنے لگے، سب سے بڑا جو مجسمہ تھا، مورتی تھی، اس کے سامنے کھڑا کر کے کہا بیٹا یہ ہمارا بڑا خدا ہے، اس کی پرستش کرو. اور یہ کہہ کے وہ باہر نکلے. لڑکا کھڑا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں تو خدا ہے؟ اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، کھانا دے. کہا تو خدا ہے، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا دے. اب بت کہاں سے کھانا دے گا اور کہاں سے کپڑا دے گا؟ پھر آپ نے وہی پڑا ہوا پتھر تھا ایک ہاتھ میں اٹھایا کہ اگر تو خدا ہے تو لے، میں حملہ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بچا لے. اور پتھر اتنے زور سے مارا، 6-7 سال کا بچہ ہے، مگر اتنے زور سے پتھر مارا کہ اتنا بڑا بت دھڑام سے سر کے بل زمین پر گر پڑا. اب جیسی آواز پیدا ہوئی تو باپ دوڑا اندر آیا، دیکھا تو بت بکھرا ہوا پڑا ہے اور ابو بکر صدیق کھڑے مسکرا رہے ہیں. بچپن میں کہا بیٹا یہ کیا کر دیا؟ کہا وہی کیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو. تم کہتے ہو اس کے سامنے سجدہ کروں؟ کہ یہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتا، یہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. باپ نے ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا ماں کے پاس لے گیا اور کہا بیٹا تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ ہمارے سب سے بڑے خدا کو ایک پتھر مار کے زمین پر گرا دیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے اس وقت کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو. کہا کیوں؟ کہ جس رات یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا تو اس وقت غیب سے آوازیں آ رہی تھی کہ یہ بچہ آزاد بچہ ہے، اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، یہ دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے آزاد. تو بچپن میں بھی یہ مشرکانہ افعال سے بچے ہوئے تھے. انہوں نے شرک کبھی زندگی میں نہیں کیا، مگر مومن نہیں تھے. اس وقت کو اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، مگر کیا تھے؟ موحد تھے. کیا تھے؟ اس وقت انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا، انہیں مومن نہیں کہا جا سکتا. آج بھی یاد رکھنا، آج بھی اگر کوئی حضور کے بتائے بغیر یا ان کی تعلیم کے بغیر کوئی ایک اللہ کو مانے، اللہ کو ایک ہی مانے، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن وہ موحد ہوگا. مومن ہونے کے لیے نبی کو ماننا ضروری ہے. خالی اللہ کو ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کو مانے اور رسول کے کہنے پر اللہ کو مانے تب وہ مومن کہلاتا ہے. تو ابو بکر صدیق موحد تھے، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، مگر بعد میں کلمہ پڑھا اور حضور کی غلامی میں آ گئے، امتی ہو گئے، مومن ہو گئے. اس وقت مالدار بہت تھے اور دولت مند آدمی تھے. ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے دنیا کی 3 چیزوں سے بے پناہ محبت ہے. یہ دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، دنیا میں مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وہ بیویاں جن سے میرا نکاح ہوا ہے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. دوسری چیز فرمایا خوشبو.
خوشبو جو ہوتی ہے تو میں خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کا تیسری چیز کا جو نماز پڑھتے ہیں نا کا نماز مجھے بہت پیاری ہے. کتنی چیزیں محبوب ہیں حضور کو؟ 3 چیزیں اس دنیا کی 3 چیزیں بڑے محبوب ہیں. میری اپنی بیویاں ان سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں. دوسری چیز خوشبو اور تیسری چیز نماز. حضرت ابوبکر صدیق نے جب سنا کہ میرے آقا کو دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں تو برجستہ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 ہی چیزیں پیاری ہیں. مجھے بھی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں. حضور نے فرمایا ابوبکر بتاؤ نا کون کون سی؟ کہ یا رسول اللہ پہلی چیز تو یہ مجھے بہت پسند ہے بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو. بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو. کہ ابوبکر دوسری چیز؟ کہ یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو اور نظر میری ہو. کا تیسری چیز؟ کہ یا رسول اللہ مال میرا ہو اور آپ کے نام پہ لٹاتا رہو. یہ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں اور یہ 3 چیزیں دل سے پسند کی. اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ سبحان اللہ. ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا اور نکاح کیا تو اس وقت جتنی بیویاں تھیں سب سے زیادہ چہیتی بیوی اگر حضور کی کوئی ہے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. دوسری کیا تمنا اور محبوب چیز تھی؟ چہرہ حضور کا اور نگاہیں ابوبکر کی. ایسا دیکھا حضور کو کہ سبحان اللہ. اور وہ تمنا اللہ نے ایسی پوری فرمائی. مکہ میں تھے تو سب دیکھتے تھے, سب کے ساتھ ابوبکر بھی دیکھتے تھے, ہے نا بھائی؟ مگر اللہ نے ایسا موقع بھی دیا ابوبکر کو کہ جب ہجرت کی باری آئی تو سرکار نے تمام صحابہ کو چھوڑا, ابوبکر کو ساتھ لیا. کہا ابوبکر تم چلو میرے ساتھ. اب ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ اور پھر جبل سور پر گئے. جبل سور کی غار سور میں گئے, سارے غار کو صاف کیا, حضور کو بلایا, کہا یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیں. اب آپ 4 زانو ہو کر پلاٹی وال کر بیٹھے, حضور تشریف لائے اور ان کی گود میں سر رکھ کر حضور لیٹ گئے. مکہ میں تھے تو سب دیکھتے تھے, سب کے ساتھ ابوبکر بھی حضور کو دیکھتے تھے. مگر اب بس حضور کا چہرہ ہے اور نگاہ ابوبکر کی ہے, کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں تھا. اتنا تسلسل کے ساتھ دیکھا, 3 دن 3 راتیں مسلسل دیکھتے رہے. کبھی حضور آنکھ کھولتے, ابوبکر کو دیکھتے مسکرا دیتے, پھر آنکھ بند کر لیتے, پھر کھولتے, پھر مسکراتے, پھر آنکھ بند کر دیتے. 3 دن 3 راتیں کوئی اور نہیں تھا, چہرہ نبی کا تھا, نظر ابوبکر کی تھی. دل سے دعا کی کہ مولا یہی چیز مجھے پسند ہے, تو اللہ نے ایسا موقع دیا کہ ابوبکر اب تو تنہا ہوگا, ذات مصطفیٰ کو دیکھنے والا اور چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے والا. اتنا تسلسل کے ساتھ دیکھا کہ 3 دن 3 راتوں کے بعد جب غار سے نکلے, ضمناً ایک بات مجھے یاد آ گئی, کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. ادھر مکہ میں کوہرام مچ گیا, وہ قتل کرنے کے لیے گھیر کے رکھا تھا گھر کو. صبح ہوئی تو دیکھا بستر پہ تو حضرت علی لیٹے ہوئے. کہ حضور کہاں گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کہاں گئے, مجھے کیا پتا کہاں گئے, کہ رات کو مجھے سلا کر گئے. اب یہ نکلے تلاش میں, ڈھونڈتے ہوئے, تو 3 دن مسلسل ڈھونڈتے رہے, اطراف و اکناف میں, جنگلوں میں, پہاڑوں پر, ہر جگہ ڈھونڈا مگر کہیں بھی ملے نہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ یار کہیں ملے نہیں ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ شہر میں جانے, داخل ہونے کے اور باہر جانے کے راستے ہوتے ہیں. پرانے وقتوں میں تو اس کا بہت زیادہ لحاظ ہوتا تھا, اب تھوڑا سا ہو گیا, لیکن بہرحال راستے تو ہیں. بھئی شہر سورت میں ہم رہتے ہیں تو سورت میں داخل ہونے کے لیے چند مخصوص روڈ ہے نا. اس طرف سے مہاراشٹر سے آپ آئیں, بمبئی کی طرف سے آپ آئیں, اس طرف ایک کون سا گاؤں ہے,
نہیں یہ جہاں مدرسہ ہے اول پاڑ کی طرف سے آپ آئے بھروچ سے آئے تو راستے ظاہر بات ہے شہر میں داخل ہونے کے یہ اب کے موجودہ راستے اور پرانے دور میں بھی سرا دروازہ مان دروازہ یہ جو دروازے ہیں نا یہ شہر میں داخل ہونے کے گیٹ ہوتے تھے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ مکہ شہر سے باہر جانے والے جتنے راستے وہاں ناکہ بندی کر دو. ہم نے تو سب ڈھونڈ ڈالا کہ وہاں نوجوانوں کو کھڑا کر دو پہرے دار ہو سکتا ہے اندھیرے رات میں کہیں نکل جائیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو نکلے تو گھپ اندھیرا تھا سایہ ہلتا ہوا محسوس ہوا جو چوکی داری کر رہے تھے انہیں اندازہ ہوا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے. تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ کون ہے جو آ رہا ادھر. حضرت ابو بکر کو تو کوئی خوف تھا نہیں کیونکہ تلاش حضور کی تھی. تو آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں. کہ کون ابو بکر؟ کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر. تو کہا ساتھ میں کون ہے تمہارے؟ اندھیرا زیادہ تھا. اب ذرا غور کریں آپ ابو بکر کو صدیق کا لقب کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا ہے. اب اگر سچ بول دیتے تو کیا ہوتا؟ ڈھونڈ رہے تھے نا حضور کو قتل کرنے. حضور گرفتار ہو جاتے معاذ اللہ قتل کر دیا جیسے ہو سکتا تھا. اور جھوٹ بولتے تو پھر صدیق کیسے بات سمجھ رہے جی پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون اور وہ کس کے لیے کھڑے تھے؟ حضور کے لیے. اب ابو بکر بتا دیتے کہ کون ہے تو مصیبت، نہ بتاتے غلط بیانی کرتے تو صداقت کا ٹائٹل ہٹ جاتا. قربان جائیں ابو بکر کی ذہانت پر. ابو بکر صدیق نے ایک جملہ بیان فرمایا رجل یہدینی الطریق کہ میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے راستہ بتاتے ہیں. جملہ ایسا استعمال کیا نہ جھوٹ ہو نہ پکڑے جائے. کہ رجل یہدینی الطریق میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے. وہ پہرے دار سمجھا کہ اس زمانے میں جب سفر میں جاتے تھے تو کسی راہبر کو ساتھ میں لے جاتے تھے تو شاید راستہ بتانے والا کوئی راہبر لے کے جا رہے ہوں گے. ابو بکر کہتے کہ وہ سمجھا زمین کا راستہ اور میں کہہ رہا تھا مجھے جنت کا راستہ بتانے والے. میرے ساتھ وہ ہے جس نے مجھے جنت کا راستہ بتایا ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایسا جملہ بیان فرمایا کہ سرکار کی ذات کو بچا کے نکال بھی لیا اور صداقت کے ٹائٹل کے حقدار بھی رہے کہ واقعی صدیق اکبر ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جس طرح حضور کو دیکھا نا ایسا کسی اور صحابی نے دیکھا سب نے. جس نے دیکھا وہی تو صحابی بنا حالت ایمان میں. لیکن جس طرح ابو بکر کو اللہ نے دکھایا ایسا اور کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا. اور غار میں ساتھ تو رکھا ہی رکھا. 14 صدیاں بیت گئی مزار میں اب بھی ساتھ ہیں. مزار میں اب بھی ساتھ ہیں. سبحان اللہ. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے دنیا کی کتنی چیزیں پسند ہیں. ہاں ایک میری بیٹی کا آپ کے نکاح میں رہنا اور دوسرا آپ کا چہرہ اور میری نگاہیں. اور فرمایا تیسری بات یہ کہ مال میرا ہو اور آپ کے نام پہ خرچ کرتا رہو لٹاتا رہو. بڑے دولت مند آدمی تھے لیکن اتنا لٹایا نا حضور کے نام پر اتنا لٹایا کہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے نا اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے پہنچایا ہی نہیں. اب ظاہر بات ہے حضور نے کھانے کے لیے تو نہیں لیا تھا. فائدہ پہنچانے سے مراد دین کو فائدہ پہنچا مذہب کو فائدہ پہنچا غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا ایک شوق تھا اور ایسا جذبہ تھا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ
من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. جو مسلمان غلام تھے نا، غریب پچھڑے ہوئے لوگ جو خریدے بیچے جاتے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے کافر آقاؤں نے اتنا انہیں مارا، اتنا ستایا. ابو بکر صدیق دیکھتے تھے، تڑپ جاتے تھے، اور مال جو تھا نا گھر میں جتنے دولت تھی، آتے اس کے مالک کے پاس، کیوں ستاتا ہے، کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ تو کہا بگاڑنا کیا ہے، تمہارے سانپ کا کلمہ پڑا ہے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے اس کی. تو کہا تجھے پسند نہیں ہے تو بیچ ڈال. تو خریدے گا کون؟ ابو بکر کہتے تھے میں خریدوں گا، لا پیسہ بول. وہ قیمت لگاتا، ابو بکر گھر سے پیسہ لا کے دیتے، اسے خریدتے اور کہتے جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن حضرت ابو بکر کے والد کو پتا چلا نا جب کہ یار بالکل کمزور لوگوں کو خرید کے آزاد کرتا ہے. تو ایک دن ان کے ابا نے کہا کہ بیٹا اچھی بات ہے غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا ہے، تو پیسہ ہے تیرے پاس، لیکن ایک میرا مشورہ ہے. تو کہا کیا؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ کم سے کم جوان ہٹے کٹے مضبوط لوگوں کو آزاد کر، تاکہ کبھی تجھ پر کبھی برا وقت آئے تیری مدد کے لیے کھڑے تو ہو سکے. اتنے کمزور لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو خرید کے آزاد کرتا ہے، جو خود ہی کمزور ہیں وہ تیری مدد کب کریں گے؟ کبھی کہے دشمن کا مقابلہ کیا کریں گے؟ تو ابو بکر کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے ابا، بس مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ میں کرتا ہوں. ایک دن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیہ جو تھا وہ خوب مار رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اسی گلی سے گزرے. تو معاملہ یہ تھا کہ وہ ننگا بدن تھا، پیٹ، اور اس پر جو چابک مارتا تھا تو ہر چابک اتنا زور سے پڑتا تھا کہ وہ چمڑی لے کے نکلتا تھا. سرکار نے بھی دیکھا، ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا، حضور آپ دیدہ ہو گئے. حضرت ابو بکر نے بلال کو غور سے جب دیکھا نا تو جیسی چابک پڑتا اور وہ چمڑی لے کے نکلتا تھا، اور ہر چابک پر حضرت بلال مسکراتے تھے. تشریف لے گئے، سرکار بے چین تھے، صحابہ بھی تھے. حضور نے فرمایا رے کوئی ہے جو میرے بلال کو آزاد کروائے؟ اب حضرت ابو بکر نے حضور کا یہ جملہ سنا، اٹھ کے سیدھے گھر گئے، اور گھر جا کر کے اپنے جیبوں کو سونے سے بھر دیا اور سیدھے اس کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ یار اتنا تو ستاتا ہے، اسے اتنا مارتا ہے، کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ تو کہا اتنی ہمدردی ہے تو لے لو، آپ خریدو اسے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس ایک عربی نسل غلام ہے، فر عربی بولتا ہے، گورا چٹا ہے، وہ میں تجھے دیتا ہوں، بلال مجھے دے دے. تو وہ کہنے لگا یہ تو ٹھیک ہے مگر اوپر مجھے کیا دو گے؟ وہ غلام میں لوں گا، وہ کافر تھا، بلال مسلمان تھے. وہ کہنے لگا عدلی بدلی نہیں ہوگا، وہ لوں گا یہ دوں گا مگر اوپر کچھ رقم چاہیے. تو آپ نے فرمایا بول کیا چاہیے؟ تو کہا 25,000 درہم. اس زمانے میں بہت قیمت ہو گئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لائے تھے نا وہ سارا نکال کے اسے دیا. کہا اب یہ غلام میرا ہے، میرا گورا چٹا عربی نسل جو ہے وہ تیرا ہے. اور لے کے حضرت بلال کو نکلے تو امیہ کہنے لگا ابو بکر میں نے تجھے بہت چالاک بزنس مین سمجھا تھا، کبھی تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا میری زندگی میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ سودا تو نے گھاٹے کا کر ڈالا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے تو کیا سمجھے اس کو، تو کیا جانے تیری نظر میں گھاٹا ہے. کہ میں نے جتنا دیا ہے نا کہ اتنا نہیں سوچ کے آیا تھا، اگر تو اس سے زیادہ بھی مانگتا تب بھی دے دیتا، کیونکہ یہ سودا دنیا کا نہیں آخرت کا سودا. اور پھر آئے حضور کے پاس، 25,000 درہم عربی نسل غلام دے دیا. حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو خریدا ہے اور اس بلال کو میں اللہ رسول کے لیے آزاد کر رہا ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش کہ اس معاملے میں مجھے اپنا پارٹنر بنا لیتے آپ، میں بھی حصے دار بن جاتا کہ تم نے غلام بلال کو خریدا، مجھے حصے دار کیوں نہیں بنایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے، حصے داری کی کیا بات ہے؟ کہ جو میرا مال ہے جو میں نے دیا ہے وہ میرا نہیں، وہ تو آپ کا مال ہے، حتیٰ کہ میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے مسکرا دیا اور یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ کہا اتنی قیمت دے کے یار بلال حبشہ آ کر رہنے والا کالا کلوٹا اسے خریدا، تو چیمہ گوئیاں لوگ کرنے لگے کہ شاید کبھی بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، ورنہ اتنی قیمت کوئی تھوڑی کسی کے دیتا ہے، اور دے کر کے پھر آزاد بھی کر دیا۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کوئی احسان رہا ہوگا، کبھی مدد کی ہوگی، کبھی مجبوری کا کچھ نہ کچھ مسئلہ رہا ہوگا۔ اب یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں ابو بکر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتارتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاک ہونے کو، کسی اور مقصد سے نہیں۔ مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور یاد رکھو کسی کا بھی احسان اس پر نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو یار، جس کی طرف سے اللہ گواہی دے، کتنی اونچی ذات ہے ابو بکر کی۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا احسان نہیں ہے اس پر کہ وہ اس کا بدلہ چکائے۔ آخر یہ اتنی مہنگا خرید کر آزاد کیوں کیا؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیوں کیا؟ ابو بکر جواب نہیں دے رہے، جواب اللہ دے رہا ہے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اتنا مہنگا خرید کر آزاد کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ اب سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ان قریب تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دے دیا وَلَسَوْفَ يُعْطَى، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیں نا، اللہ ساری دنیا چاہتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ نیکی کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ راضی ہو۔ عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ راضی ہو۔ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہم کو آپ کو بھی پختہ ایمان عطا فرمائے، ہمارے عقیدوں میں مضبوطی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔